کیا تم نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتی تھی، جو اپنی طاقت پر ہنستے ہوئے کہا کرتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی شان ہمیشہ رہے گی، ان کے شہر کبھی نہیں گریں گے اور ان کا نام کبھی مٹے گا نہیں۔ مگر جب آسمان سے حکم آیا تو وہ محلات جو کبھی ستونوں پر کھڑے آسمان سے باتیں کرتے تھے، ریت اور مٹی کے نیچے دفن ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور طاقتور قوم کو پیدا فرمایا جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ قوم عرب کے جنوبی حصے میں یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے ریگستانی علاقے میں آباد تھی۔ قرآن مجید ہمیں اس کا واضح ذکر دیتا ہے۔ اور عاد کو یاد کرو جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا۔ سورۃ الاحقاف 46:21۔ ان کا عظیم شہر ارم ذات العماد کہلاتا تھا، یعنی ستونوں والا شہر۔ یہ وہ شہر تھا جس جیسا اس زمانے میں دنیا میں کوئی اور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کے ساتھ جو اونچے ستونوں والا تھا، جس جیسا شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ سورۃ الفجر 89:6-8۔ قوم عاد کے افراد جسمانی اعتبار سے عام انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ ان کے جسم مضبوط، قد لمبے اور سینے چوڑے تھے۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ وہ فخر سے کہا کرتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سورۃ الفصلت 41:15۔ احقاف کی ریت میں ان کے شہر میلوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے قدم زمین کو لرزا دیتے تھے۔ رات کے وقت ان کے گھروں اور محلات کے چراغ دور دور تک چمکتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے زمین پر کوئی تاج رکھا ہو۔ وہ اپنی مجالس میں ایک ہی بات دہراتے، ہم ہی زمین کے وارث ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے چھوٹی عمر میں ہی بڑے بڑے پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے اور بزرگ فخر سے کہتے، دیکھو ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکانے والے ہیں۔ قوم عاد کا ایک اور عجیب عقیدہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ ان کے جوان وادیوں میں کھڑے ہو کر بازو پھیلاتے اور ہنستے ہوئے کہتے، دیکھو ہوا ہمارے جسم کی تابعدار ہے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی ہوا ایک دن ان کی سب سے بڑی دشمن بنے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الاعراف 7:65۔ حضرت ہود انہیں تکبر چھوڑنے، ظلم سے باز آنے اور اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم نے انکار کر دیا۔ وہ بولے، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ سورۃ الہود 11:26۔ لیکن جن دلوں میں غرور بھر جائے، وہاں نصیحت پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، قوم عاد کا تکبر بڑھتا گیا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ سب سے پہلے ان پر قحط مسلط کیا گیا۔ 1 سال، 2 سال، پھر 3 سال آسمان سے بارش نہ برسی۔ ندیوں کے پانی سوکھ گئے، کنویں خالی ہو گئے، زمین پتھر بن گئی۔ پہلے سال وہ ہنستے رہے، دوسرے سال پیاس نے انہیں کمزور کیا، تیسرے سال ان کی ہنسی، ان کی آواز اور ان کا غرور خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دن آسمان پر 3 بادل ظاہر ہوئے، ایک رنگ، دوسرا سفید اور تیسرا کالا۔ قوم کے سرداروں نے کہا، سیاہ بادل چنو، اسی میں پانی ہے، یہ رحمت لائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے، جب انہوں نے عذاب کو بادل کی صورت اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، حالانکہ وہ وہی تھا جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ سورۃ الاحقاف 46:24۔ وہ بارش نہیں تھی، وہ تباہ کن آندھی تھی، اور عاد کو ایک زوردار سرد آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ سورۃ الحاقہ 69:6۔ وہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ تم انہیں زمین پر اس طرح گرا ہوا دیکھتے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ سورۃ الحاقہ 69:7۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رحمت والی ہوا سے مدد دی گئی اور قوم عاد کو عذاب والی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔
ان کے محلات، ان کے باغات، ان کی مورتیاں، ان کی طاقت سب مٹی میں مل گئی۔ لیکن جو لوگ حضرت ہود کے ساتھ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی۔ سورۃ الہود 11:58۔ جب حضرت ہود تباہ شدہ وادی کے کنارے کھڑے تھے تو ان کی آنکھوں میں ہنسو تھے۔ انہوں نے فرمایا، تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی تباہی کا راستہ ہے۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے شہر ارم دفن ہے، ایک خاموش گواہی بن کر۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت، دولت اور شان ہمیشہ باقی نہیں رہتی، عزت صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ No rain fell, rivers dried, and the land cracked.